لله الذي أنزل الفرقان والصلاة والسلام على مبعوث الرحمن وعلى آله وصحبه ما دام الملوان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین مجلس اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ کہف کی 71 آیت نمبر 70 پر ایک ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے فانطلقا، پس دونوں نکلے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. اس سے پہلے ہم یہ جان چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جاؤ ہمارے ایک بندے سے ملو جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور وہ مجمع البحرین میں تمہیں ملے گا. دو دریاؤں کے ملنے کی جو جگہ ہے مجمع البحرین، وہاں پہ تمہاری ملاقات اس بندے سے ہوگی. وہ بندے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، خضر یا خضر. تو دونوں میں ملاقات ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی حضرت خضر سے، اے حضرت خضر، اتنا کرم کر دیجئے کہ مولا تعالیٰ نے آپ کو جو بے پناہ علم دیا ہے اس علم سے مجھے بھی کچھ عطا کر دیجئے. علمنی مما علمتا، جو علم آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے کچھ علم مجھے بھی دیجئے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت موسیٰ، آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر نہیں کر سکتے. تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا، آپ کی مخالفت نہیں کروں گا. تب حضرت خضر علیہ السلام نے شرط لگائی کہ میں جو بھی کروں گا تم دیکھتے رہنا، مجھ سے وجہ دریافت نہیں کرنا. یعنی ہرگز یہ نہیں پوچھنا کہ اے خضر تم نے یہ کام کیوں کیا. ایک وقفے کے بعد میں خود تمہیں بتا دوں گا کہ یہ کام میں نے اس وجہ سے کیا، وہ کام میں نے اس وجہ سے کیا. تب سفر کا آغاز ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے شرط منظور کر لی کہ آپ جو بھی کریں آپ کو اختیار ہے، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا. اب دونوں نکلے، چلتے رہے، سمندر کے پاس آ گئے اور وہاں آ کر یہ کشتی میں سوار ہوئے. حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ یہ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سفینہ میں، کشتی میں سوار ہوئے. جب دونوں کشتی میں بیٹھے، خرقہا،
خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو چیر دیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جب نکلے تو یہ کشتی تھی جسے غریب لوگ چلا رہے تھے۔ جب خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں بھی اندر سوار کر لو، تو ان لوگوں نے بڑی عقیدت اور بڑے احترام سے دونوں کو سوار کر لیا۔ محبت والے لوگ تھے۔ اب ان کی کشتی میں جا رہے ہیں، کچھ دور کشتی گئی، اچانک خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ کر نکال دیا۔ اب ایک تختہ نکل جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کشتی کو اب خطرہ ہے، پانی گھس سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ عجیب معاملہ ہے، کشتی والوں نے ہم پر احسان کیا، ہم کو اندر بیٹھنے کا موقع دیا اور ہم سے اس کا کچھ معاوضہ بھی نہیں طلب کیا، اس کا خرچ بھی نہیں لیا ہم سے۔ اب ان پر احسان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بجائے ان کی ہی کشتی میں سوراخ ڈال دینا، توڑ دینا، یہ کہاں کی یہ بات کہاں تک درست ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اخرقتها لتغرق اہلها، اے خضر، کشتی میں رہنے والے مظلوم مسکین لوگ، ان کو ڈبونے کے لیے کیا تم نے کشتی کو اس طرح توڑا ہے؟ آخر نتیجہ کیا ہوگا؟ کشتی تو بن رہتی ہے، اس کا ایک لکڑا نکل جائے، ایک تختہ نکل جائے تو پھر وہ کشتی خطرے میں آ جائے گی، ڈوب سکتی ہے، پانی اندر گھس جائے تو ہوگا کیا؟ اے خضر، تم نے ایک کام کیوں کیا؟ کیا تم کشتی میں سفر کرنے والوں کو ڈبو کر مار دینا چاہتے ہو؟ لقد جئت شیئا امرا، تم نے جو کام کیا بہت غلط کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حق گو تھے، کہیں غلطی انہیں نظر آتی تو خاموش نہیں رہ سکتے تھے، بڑے نڈر تھے۔ فرعون کے دربار میں فرعون کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے والے موسیٰ علیہ السلام، انہیں کس کا ڈر ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں آزمائش کا موقع ہے۔ خضر علیہ السلام نے پہلے ہی پابندی لگا دی، اب یہاں پہ حضرت خضر استاذ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام شاگرد بن گئے۔ اب استاد جو کنڈیشن لگا دیتا ہے یا پیر جو شرط لگا دیتا ہے مرید کو یا استاد کو یا شاگرد کو، مرید ہو تو اپنے پیر کی کنڈیشن پہ عمل کرے، شاگرد اپنے استاد کی کنڈیشن پہ عمل کرے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام یہ جو حادثہ ہوا اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ یہ بدسلوکی؟ لقد جئت شیئا امرا، تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ قال، خضر علیہ السلام نے کہا، الم اقل، کیا میں نہیں کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ یقیناً تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میں عجیب و غریب کام کرتا رہوں گا اور صبر کرنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے اے موسیٰ۔ دیکھو پہلے ہی حادثے میں، پہلے ہی موقع پر تم شرط کو توڑ چکے ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا تؤاخذنی، میری ایسی پکڑ مت کرو، ایسی گرفت نہ کرو، بما نسیتو، میں بھول گیا، اگر مجھے شرط یاد رہتی تو میں یہ سوال نہیں کرتا، وہ شرط میرے ذہن سے نکل گئی، میں بھول گیا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، میرے معاملے میں مجھ پر سختی مت کیجیے، مشکل مجھ پہ مت ڈالیے، ذرا رحم کیجیے، ہو گیا، میں بھول گیا، ذرا آسانی کیجیے میرے ساتھ، یعنی مجھے اس بار معاف کر دیجیے۔
خیر معاملہ ختم ہوا، بات ختم ہوئی، حضرت خضر نے راز نہیں بتایا اور موسیٰ علیہ السلام بھی خاموش رہ گئے، کیونکہ مجھے ان سے علم حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ تو یہاں پر ایک سبق ہے، اگر شاگرد استاد کی ہلکی سی سختی پر ناراض ہو کر نکل جائے تو اس میں شاگرد کا نقصان ہے، استاد کا نقصان نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ کہ پیغمبر ہیں مگر یہاں سیکھنے کا معاملہ ہے، لہٰذا خاموش ہو جاتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں اپنے استاد سے کہ دیکھیے مجھ سے بھول ہو گئی۔ فانطلقا، پس دونوں نکل پڑے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں اس واقعے کے بعد نکل پڑے۔ حتیٰ اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ یہ دونوں جب ایک لڑکے کے سامنے آتے ہیں، لڑکے کو دیکھتے ہیں۔ چند لڑکے کھیل رہے تھے، اس میں ایک لڑکا تھا بہت خوبصورت تھا، فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ کیسے قتل کیا؟ اس کے سر کو پکڑ کر ایسا موڑا کہ وہ بچہ مر ہی گیا۔ اب ایک بچے کو، معصوم ہے، کھیلنے والا لڑکا، اسے پکڑ کر بڑی بے رحمی سے مار ہی دیتے ہیں خضر علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیسے صبر کریں گے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اقتلت نفسا زکیہ، تم نے ایک پاکیزہ نفس کو قتل کر دیا ہے، یہ بچہ بے گناہ ہے، بغیر نفس، کسی جان کے بغیر، یعنی تم کسی کو اس وقت قتل کر سکتے ہو جب اس نے کسی کا قتل کیا، یعنی قاتل کو تم قتل کر سکتے ہو، یہ قاتل ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اب اس بچے نے کسے قتل کیا اور اس بچے کا جرم کیا ہے؟ یہ تو نفس زکیہ ہے، پاکیزہ نفس ہے، اس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا۔ لقد جیت شیئا نکرا، بے شک تم نے ایک عجیب کام، گناہ کا کام کیا ہے، منکر کیا ہے تم نے۔ قال، اب خضر علیہ السلام نے کہا، الم اقل لک، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ میرے ساتھ صبر ہی نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بار جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا تو وہاں پہ خضر علیہ السلام نے کہا، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا، بات لمبی نہیں کی۔ اب یہاں پر الم اقل لک، کیا میں نے تم سے نہیں کہا، کیونکہ نزدیکی بڑھ گئی، صحبت زیادہ دیر ہو گئی۔ قال، کیونکہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی، پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں، کیونکہ مجھے خبر ہے کہ تمہاری خصلت کیا ہے، تمہاری فطرت کیا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان سألتک عن شیء بعدہا، اس کے بعد اگر کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کروں گا، فلا تصاحبنی، تو مجھے دور کر دو، مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً میری طرف سے جو عذر میں بیان کر رہا ہوں، اس عذر کے آخری لیول کو میں پہنچ گیا، اور آپ اس عذر کو قبول کرتے کرتے آخری حد تک پہنچ گئے۔ یعنی عذر ایک بار ہونا چاہیے، ایک بار ہم سے غلطی ہو گئی، دوسری بار بھی غلطی ہو گئی، اب اس کے بعد اگر میں پھر کچھ کہہ دوں تو آپ مجھے جدا کر دیجئے، یہ جدا کر رہی ہی بہت بڑی سزا ہے۔ تو فانطلقا، تو دونوں نکل پڑے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام۔ دو واقعے ہوئے، پہلے واقعے میں کشتی جو غریبوں کی تھی اس کشتی میں سوراخ کر دیا، اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک کمسن بچے کو
جان سے مار دیا۔ اب یہ دو واقعے ہوئے، دونوں پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض قائم کر دیا۔ اب تیسرا واقعہ، فانطلقا، دونوں نکل پڑے، حتیٰ اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والے کے پاس آئے۔ بستی میں آ گئے، بستی کے لوگ تھے، وہ بستی کیا تھی؟ انطاکیہ۔ استطعما اہلہا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں نے اس بستی کے لوگوں سے کھانا طلب کیا، ذرا کھانا دیجئے، کیونکہ زبردست بھوک لگ رہی تھی، بہت دور سے چل کر آئے تھے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو بستی والوں نے ان دونوں کو کھلانے سے انکار کر دیا، دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، کہا کہ تم ہمارے مہمان نہیں ہو، ہم تمہیں نہیں کھلائیں گے۔ تو کیسی بدتمیزی کی ان لوگوں نے، جبکہ مسافر کو کھلانا چاہیے، وہ اپنے وطن سے دور ہے۔ اب یہ دونوں وہاں پہنچے، پوچھا، وہ لوگ بالکل اخلاق میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہم آپ دونوں کو نہیں کھلائیں گے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام ان دونوں نے وہاں پر ایک دیوار کو دیکھا، دیوار کو اس حالت میں دیکھا کہ یرید ان ینقض، وہ دیوار گرنے جا رہی ہے، یعنی بہت سیدھا کمزور ہو گئی ہے، گر رہی ہے وہ دیوار۔ تو ایسی حالت میں دیوار کو ان دونوں نے دیکھا۔ فَأَقَامَ، تو خضر علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اس دیوار کو گرنے سے روک کر مضبوطی کے ساتھ کھڑی کر دیتے ہیں۔ قال، اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو آپ کے اس بڑے کام پر آپ کچھ اجرت لے لیتے، معاوضہ لے لیتے، کیونکہ ان لوگوں کا کام ہم مفت کیوں کریں؟ یہ لوگ تو ہم کو کھانا دینے سے انکار، ایک وقت کا کھانا چند لقمے کھلانے سے یہ لوگ منع کر رہے ہیں، حالانکہ ہم دونوں مسافر ہیں۔ اب ایسے بد اخلاق لوگ، ان کی بستی کی دیوار گر رہی ہے، گر جاتی تو یہ لوگ مر جاتے، کچھ بھی ہوتا، پریشان ہوتے۔ آپ نے کیوں اتنا بڑا کام اور وہ بھی معاوضے کے بغیر کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ تو تیسرے واقعے پر بھی اعتراض ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خود کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد میں پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ مت رکھیے، خود ہی کہہ کر اب معاملہ ختم ہو رہا ہے۔ قال، تب خضر علیہ السلام نے کہا، ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب ہم ایک دوسرے سے جدا، میں میرا راستہ دیکھوں گا اور آپ اپنا راستہ دیکھو، کیونکہ اب میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پہلی بار تم نے کہا کہ میں بھول گیا تو میں خاموش رہ گیا، دوسری بار تم نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں کروں تو مجھے جدا کر دینا، اب تمہارے ہی قول کے مطابق تیسری بار تم نے اعتراض کیا ہے، اب ہم جدا ہو جاتے ہیں۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اے موسیٰ پریشان نہ ہو، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اس چیز کی تعویل کو۔ تعویل کا مطلب اس کا صحیح مطلب، یہ جو حادثے ہوئے، ان حادثات کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ ایسی بات کی تعویل ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، لم تستطع علیہ صبرا، اس پر آپ صبر نہیں کر پائے، تب جدا ہونا ہی ہے، کیوں آپ کو بھی پریشان کریں۔ یہ جو 3 حادثے ہوئے، ان حادثات کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے وہ ابھی آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ اما السفینہ، دیکھو پہلا حادثہ کشتی کا ہے، رہا کشتی کا معاملہ، فکانت لمساکین، یہ کشتی چند مسکینوں کی تھی۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ غریب، نادار، ایسا نادار کہ دوپہر کا ہے،
تو پھر رات کو بھی ملے گا یہ بھروسہ نہیں ہے۔ ایسے مسکینوں کی ایک کشتی ہے، یعملون فی البحر، یہ مسکین دریا میں کام کرتے ہیں، مزدوری پر کام کرتے ہیں، اور کرتے کرتے ان کے ہاتھ ایک کشتی لگ گئی، اب وہ کشتی میں جا رہے ہیں۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اے موسیٰ سنو، میں نے جو سراغ ڈالا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ میں چاہتا تھا کہ ان کی کشتی کو عیب والی بنا دوں، ایک تختہ باہر آ جائے اوپر سے، تو سمندر میں پانی تو نیچے رہتا ہے تو اس سے اتنا بھاری ضرر نہیں ہے، تو میں نے اس کشتی کو توڑنا نہیں چاہا، کشتی کو عیب والی بنا دینا چاہا۔ ایسا میں نے کیوں کیا؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اس کشتی کے پیچھے ایک بادشاہ رہا ہے، یَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور وہ بادشاہ ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے بادشاہ کون سی کشتی اچھی ہے تو اس پر ہاتھ صاف کرتا اور اسے لوٹ لیا کرتا۔ اب یہ جو کشتی ہے یہ بھی اچھی ہے، تو میں اگر اس میں ایک سراغ ڈال دوں تو بادشاہ دیکھے گا کہ اس میں کمی ہے، لہذا اس کشتی کو چھوڑ دے گا، تو میں نے ان مسکینوں پر رحم کرتے ہوئے کام کیا۔ تو یہاں پر ایک سبق ہے، وہ یہ کہ کشتی میں سوراخ پڑ گیا، ایک تختہ نکل گیا، یہ بظاہر نقصان ہے، مگر اس نقصان کے پیچھے بہت بڑا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ بادشاہ کے چنگل سے لوگ بچ جائیں گے، ورنہ یہ بادشاہ کشتی کو تو اپنے قبضے میں لے لے گا، اور کشتی میں جو مسکین تھے ان لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا، جان سے بھی مار دے گا۔ لہٰذا میں نے اس کشتی کو عیبدار بنایا، تو بادشاہ کشتی دیکھ کر بھی چلے گیا، یہ سوچ کر کہ یہ کشتی تو ٹوٹی پھوٹی ہے۔ یہ حکمت تھی میرے اس کام میں۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور دوسرا حادثہ لڑکے کا ہے۔ غلام عربی زبان میں لڑکے کو کہتے ہیں، اور اردو میں غلام کا معنی ہے کسی کو خرید کر اپنا غلام بنا لینا۔ تو یہاں اردو کے معنی میں غلام نہیں ہے، عربی کے معنی میں کہ یہ جو لڑکا ہے جس کو جان سے مار ڈالا حضرت خضر علیہ السلام نے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں خضر علیہ السلام فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مومن ہیں، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں ڈر ہے کہ لڑکا بڑا ہو کافر بنے اور اپنے ماں باپ پر بھی ایسا زور چلائے کہ زور چلا کر ان کے اندر بھی شرارت اور کفر کو قائم کر دے گا، یعنی اس ایک لڑکے کی وجہ سے اس کے ماں باپ دونوں کافر ہو جائیں گے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو مار ڈالا تاکہ یہ لڑکا اپنے ماں باپ کو نہ ستائے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، تو ہم نے چاہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے اس لڑکے کو جان سے مار ڈالا، اس میں راز یہ تھا کہ لڑکا بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے مصیبت بن جاتا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب، یعنی ماں باپ جو ہیں اس لڑکے کے، ان کا رب خیرم منہ زکاتن، تو اس کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکے سے زیادہ پاکیزہ لڑکا دے دے، وہ اقرب رحمہ، اور ایسا لڑکا دے دے جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، ایسا لڑکا انہیں مل جائے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ تو یہ حق صرف خضر علیہ السلام کو تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس لڑکے کو میں نے دیکھا، مجھے کشف سے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ماں باپ کو ستانے والا ہے، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا، تو یہ جرم ہو جائے گا، کیونکہ خضر علیہ السلام کو جو درجہ ملا تھا وہ دوسرے انسان کو نہیں ملا ہے۔ تو یہ جو دیوار کی بات ہے کہ کشتی والوں نے
مہمان نوازی نہیں کی، تھوڑا سا کھانا بھی پیش نہیں کیا، مگر ان کی بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی، میں نے اس کو گرنے سے روک کر مضبوطی کے ساتھ لگا دیا۔ ایسا میں نے کیوں کیا ہے موسیٰ سنو، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی، یتیم لڑکوں کی جائیداد ہے وہ، فی المدینہ تھی، وہ شہر میں 2 یتیم لڑکے ہیں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے ان 2 یتیموں کا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا جو باپ ہے ان 2 لڑکوں کا، ایک کا نام سریم دوسرے کا نام اسرم، وہ لڑکے، تو اس کا باپ، ان دونوں کا باپ بہت نیک آدمی تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے چاہا کہ یہ دونوں لڑکے جب بالغ ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ اگر دیوار گر جائے گی تو کسی نہ کسی کی نظر خزانے پہ پڑ جائے گی، تو وہ دفینہ کسی کے ہاتھ لگ جائے گا اور دونوں لڑکے، یتیم لڑکے محروم ہو جائیں گے۔ اب ان کا باپ نیک تھا، وہ ہمیشہ دعائیں کرتا تھا کہ میرے بچے ضائع نہ ہوں، لہٰذا ہم نے ان 2 یتیموں کی خاطر اس دیوار کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہم نے یہ بستی والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہمارا ارادہ نہیں تھا، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ دونوں لڑکے بالغ ہو کر اپنا خزانہ لے لیں۔ رحمتاً من ربک، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں۔ تو پہلا واقعہ جس میں چیز کا نقصان، دوسرا واقعہ جان کا نقصان، اور تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو ہر نقصان کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ جو حادثے ہوئے یہ رحمتم من ربک، آپ کے رب کی رحمت ہے۔ وما فعلتہ عن امری، اے موسیٰ یہ سارے کام میں میرے ارادے سے نہیں کیا، میرے رب نے حکم دیا میں نے کیا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تعویل ہے اس بات کی جس پر آپ صبر نہیں کر پائے، آپ صبر نہیں کر پائے، تو اسی کی یہ تعویل ہے جو میں نے تفصیلی طور پر بتائی۔ تو پہلا واقعہ کشتی کا، دوسرا واقعہ وہ لڑکے کا، اور تیسرا واقعہ دیوار کا۔ تو ان تینوں واقعات کے اندر 3 بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تو آپ حکمت اور راز کو جانے بغیر کیسے صبر کر سکتے ہو؟ لہٰذا اتنا جو بھی ہو گیا 3 باتیں، ان تینوں کا راز میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے بتا ہی دیا، تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب جلیل ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔